الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے وقت باتیں کرنا کیسا ہے؟ آج ہماری گفتگو اسی کی ٹاپک پر ہوگی، یعنی اذان کے وقت بات کرنا صحیح ہے یا پھر غلط ہے۔ تو آئیے پتہ کیا جائے۔ اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہنا ایک عام بات ہو گئی ہے۔ عوام بعض خاص اہل علم تک اس کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ حدیث شریف میں ہے جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حدیث شریف میں کیا مذکور ہے کہ جو شخص اذان کے وقت بات چیت میں مشغول رہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے کا خوف ہے۔ تو عزیزان گرامی وقار، ہمیں اس بات پر بالخصوص توجہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اذان کے وقت میں بات چیت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اذان ہو رہی ہو، کسی کام میں مشغول ہوں تو اس کام سے تھم جائیں، رک جائیں تھوڑے، جب تک اذان ہو رہی ہو اس وقت خرید و فروخت کرنا یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اذان کے وقت میں کوئی کام کرنا درست نہیں، حتیٰ کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اذان کے وقت میں اگر قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہو تو اس سے بھی رک جائیں، ٹھہر جائیں، جب تک کے لیے اذان ہو رہی ہے اس وقت کے لیے رک جائیں، اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن اذان کے وقت میں کوئی نیک عمل بھی کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام، بات چیت اور جواب سلام تمام کام بند کر دیں، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اگر اذان کی آواز آئے تو تلاوت روک دے اور اذان غور سے سنے اور جواب دے۔ راستہ چلنے میں اذان کی آواز آ جائے تو اتنی دیر کھڑا ہو جائے، سنے اور جواب دیں۔ اگر چند اذانیں سنے تو صرف پہلی کا جواب دینا سنت ہے اور سب کا دینا بھی بہتر ہے۔ تو اذان کا حکم آپ نے سماعت کر لیا کہ اذان ہو رہی ہو تو اپنے کام کاج سے ٹھہر جائیں۔ آج ہماری مسجدوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو لوگ اپنے گھروں پر آرام کر رہے ہوتے ہیں، جب کان میں اذان کی آواز گونجتی ہے تو بات چیت کرتے ہوئے دوڑنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ اذان سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں، کیونکہ اذان کے وقت میں چلنا بھی منع ہے۔ اب آ جائیے دوسرا ٹاپک یہ لیا جائے، تکبیر کھڑے ہو کر سننا کیسا ہے؟ یعنی جو تکبیر ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے مؤذن جو اذان کے کلمات دہراتا ہے، اذان کے کلمات پھر سے پڑھتا ہے، اسے تکبیر بولی جاتی ہے۔ تکبیر کے وقت کھڑے ہو کر تکبیر کو سنیں یا پھر بیٹھ کر سنیں، کیا حکم ہے؟ آئیے علماء کرام کی زبانی سنا جائے۔ جب تکبیر کہنے والا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے، امام اور مقتدی جو وہاں موجود ہیں ان کو اسی وقت کھڑا ہونا چاہیے، مگر بعض جگہ شروع تکبیر سے کھڑے ہونے کا رواج پڑ گیا ہے اور وہ لوگ اس رواج پر اتنے اڑ جاتے ہیں کہ حدیثوں اور فقہی کتابوں کی پرواہ نہیں کرتے اور من مانی ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری جو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے اب سے تقریباً 350 سال پہلے اس دور کے سبھی بڑے بڑے علماء نے مشورے کے ساتھ لکھی، اس میں ہے یقوم القوم والامام اذا قال المؤذن حی علی الفلاح، مؤذن جس وقت حی علی الفلاح کہے تب امام اور مقتدیوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔
اب فتاوی عالمگیری لکھنے والے کون عالم تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ فتاوی عالمگیری لکھنے کے لیے 500 مفتیان نظام مقرر کیے گئے تھے۔ کتنے؟ 500۔ یہ ایک کسی مفتی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ 500 مفتی اکٹھا ہو کر ایک کتاب تیار کیے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج کی کتاب نہیں ہے، 350 سال پہلے کی کتاب ہے، جب دیوبندیت وہابیت کا وجود نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ تو 1857 سے نکلے ہوئے ہیں نا۔ اس زمانے میں وہابی اور دیوبندی نہیں تھے، اس وقت کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور آج تک اسی کے مسئلے سے زندگی گزاری جا رہی ہے۔ اب جو فتاوے لکھے جاتے ہیں، جسے جو نئے نئے فتوے ایجاد ہوتے ہیں، یہ پرانی کتابوں سے ہی ان کے مسئلے مسائل کو تیار کیا جاتا ہے۔ اور قربان جائیے، اب یہاں پر دیکھیے فتاوی عالمگیری کو 500 مفتیان نظام نے لکھی ہے۔ میرے خیال سے تقریباً 14 یا 15 جلد ہے فتاوی عالمگیری کی۔ جیسے یہ تفسیر صراط الجنان کی آپ 10 جلد دیکھ رہے ہیں، ویسے 14 یا 15 جلد ہے فتاوی عالمگیری کی۔ اور احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اعلیٰ حضرت کے علم و فن پر قربان جائیے، انہوں نے تنہا 29 جلد لکھی ہے۔ اس میں بھی یہی مسئلہ ہے، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ کھڑے ہو کے تکبیر نہیں سننا چاہیے، جیسے بعض جگہوں پر اکثر و بیشتر دیوبندیوں کی مسجد میں لوگ جا کر دیکھتے ہیں تو تکبیر سے پہلے لوگ مؤذن اور امام سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں تو اپنی مسجدوں میں بھی وہی اکڑ دکھانے لگتے ہیں، اسی بات پر اڑ جاتے ہیں کہ نہیں پہلے کھڑے ہونا چاہیے۔ لیکن حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح سے پہلے کھڑا ہونا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو مکروہ بات سے بچنا چاہیے، مفتیان نظام کے بتائے ہوئے فتوے پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر کام لینا سخت گناہ کا باعث ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، ہر دھرمی اور ضد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم، پاک نماز عشاء سے لے کر اب تک ہم نے جو کچھ بھی باتیں سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ کہنے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہم سب کو ہدایت کا راستہ عطا فرما، ہم سب کے دلوں میں اسلام اور بانی اسلام سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں ہمارے دلوں میں اپنا خوف عطا فرما۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی محبت عطا فرما۔ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اولیاء کرام بزرگان دین سے الفت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کی توفیق عطا فرما اور ان کی آل سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، ایمان و عقیدے کی حفاظت و صحت فرما، سب کے رزق بھی بے پناہ برکتی وسعت عطا فرما، سب کو حلال رزق تلاش کر کے کمانے کی توفیق عطا فرما اور اس رزق کو اپنے خرچ کے بعد دین کے کاموں میں صرف کر دین کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں نیک بنا، ہمیں گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما۔ بے شک تو ہی اس چیز پر قادر ہے پروردگار عالم، تو ہمیں ہمت و حوصلہ عطا فرما کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔